پیغام بھیجا، کہا آمنہ کو یہ پیغام دے دو ہمارے اس نواسے کو لے کر ذرا آئے تو صحیح۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے محمد ابن عبداللہ کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئی، ساتھ ام ایمن دائیہ تھی۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے جہاں مقام ابواں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب جن کی وفات ہوئی، اس مدینہ منورہ سے آتے ہوئے اس مقام پر قافلے والوں نے دفنا دیا تھا۔ وہاں آمنہ قبر پہ پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں، میرے صحابہ مجھے وہ وقت یاد ہے، میری اماں میرے ابا کی قبر پہ بیٹھی ہوئی زاروں قطار رو رہی تھی اور ابا کی قبر پہ یہ فریاد کر رہی تھی، اے محمد کے والد عبداللہ، ذرا قبر سے اپنا چہرہ باہر نکال، آج اپنے لخت جگر محمد کو دیکھ، آج ذرا چہرہ نکال کو دیکھ تو ہاں یہ ایسا چہرہ آسمان کا چاند جس سے شرما جائے، یہ ایسا چہرہ ہے جسے قرآن نے سراجم منیرا، وہ ایسی صفات والا پیغمبر، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجم منیرا، وہ ایسا پیغمبر، والضحیٰ جس کو قرآن نے کہا، واللیل اذا سجا جس کی زلفوں کو واللیل کہا، ما زاغ البصر قرآن نے جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر کے لقب سے پکارا، وہ ایسا پیغمبر، الم نشرح لک صدرک جس پیغمبر کے بارے میں قرآن بول اٹھا، اے میرے پیغمبر الم نشرح، آپ کا سینہ بھی عظمت والا، آپ کی زبان بھی عظمت والی، آپ کا جسم بھی کمالات والا، وہ ایسا پیغمبر ہے۔ کہا عبداللہ ذرا منہ تو نکالو قبر سے، آج دیکھو تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جب یہ حالت دیکھی، میری ماں زاروں قطار رو رہی ہے، ایک وقت آیا میری ماں بے ہوش ہوگی، ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہوگی۔ ام ایمن نے میری ماں کو سنبھالا، قافلے والے گزر رہے تھے، میری ماں کو چارپائی پہ اٹھایا، مدینہ منورہ کی طرف وہ لے کے روانہ ہوئے۔ جب قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، ایک ماہ تک میری اماں بیمار رہی، 1 مہینہ بیمار رہی، اور کہا مہینے کے جو 3 آخری دن تھے اس میں میری اماں عجیب منظر، عجیب حالت تھی اس میں، اور فرمایا پھر اچانک میں ایک وقت آیا میری ماں کی روح پرواز کر گئی۔ جب دنیا میں تشریف لائے، پیدائش سے پہلے ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور جب 6 سال کی عمر کو پہنچے اماں دنیا سے رخصت ہوگی، اعلان فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، محبوبہ کیا تو یتیم نہیں تھا، کیا تو نے نہیں پایا اپنے آپ کو یتیم، فآویٰ ہم نے تجھے سہارا دیا، ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا، ہم نے تجھے سہارا دیا اور ٹھکانہ دیا۔ روایات میں موجود ہے جتنی پرورش بچے کی سال میں ہوتی ہے، امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش 1 مہینے میں رب نے کی، جتنی پرورش بندے کی 1 مہینے میں ہوتی ہے، حضور فرماتے میری پرورش میرے رب نے کی 1 ہفتے میں، اور جتنی بچہ 1 ہفتے میں بڑھتا ہے، حضور فرماتے 1 دن میں اتنا بڑا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے نبی کی پرورش فرما رہے تھے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا رہے تھے، یہ کوئی نہ کہے یہ پرورش کرنے والا محمد کا ابا عبداللہ تھا، یا محمد کی پرورش کرنے والی اس کی اماں آمنہ تھی۔ اور فرمایا، حضور فرماتے جب میری ماں دنیا سے رخصت ہوئی، وہ منظر بھی مجھے یاد ہے، صحابہ سے فرما رہے وہ ایسا عجیب منظر تھا، کہا میں چارپائی کا پایا پکڑ کر زاروں قطار رو رہا تھا، اور میری اماں کو قبر میں اتار رہے تھے۔ حضور فرماتے میں اتنا رونے لگ گیا، قریب تھا کہ میرا دل چاہتا میں بھی اپنی اماں کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں۔ آواز آئی، اے محمد، ہم نے آپ کو عبد القبور بنا کے نہیں بھیجا، قبروں کا بندہ بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ عبد الشکور بنا کے بھیجا ہے، عبد الصبور بنا کے بھیجا ہے، عبد الغفور بنا کے بھیجا ہے ہم نے آپ کو۔
اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چند دن گزرے میرے خاندان کا وہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں تھا، میرے دادحال کا نانحال کے سارے لوگ، میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، سب مجھ سے پیار کر رہے ہیں اور مجھے دلاسا دے رہے ہیں، شاباش دے رہے ہیں۔ کہاں میں کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، اجنبی تھے سارے، کیونکہ ایک 6 سال کا بچہ اپنے نانحال میں پہلی مرتبہ جائے، کتنا بڑا حادثہ ہے یہ۔ اور اس کے بعد فرمایا جب وہاں سے ام ایمن قافلے کے ساتھ مجھے لے کے روانہ ہوئی، تو مکہ مکرمہ قافلے آیا جایا کرتے تھے، اور لے کے روانہ ہوئی ام ایمن مجھے، تو کہا میرے دادا عبد المطلب، مجھے وہ منظر بھی یاد ہے، صحابہ سے فرما رہے ہیں عبد المطلب روزانہ مکہ مکرمہ کے اس پہاڑ پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، جو راستہ مدینہ منورہ جایا کرتا تھا، تو آ کر وہاں پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں یہ گاڑیاں اور یہ جہاز تو ہوتے نہیں، جب قافلے آتے جاتے تو لوگوں کو پتہ ہوتا فلانے دن فلانا قافلہ آ رہا ہے، تو برادری خاندان کے لوگ پہلے سے استقبال کے لیے وہاں پر آ کر کیا ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، دیکھتے تھے قافلے کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی فرمایا میرے ساتھ بھی یہ منظر پیش آیا۔ عبد المطلب میرے دادا 118 سال عمر، مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق 18 سال میرے دادا کی عمر ہے، اور وہ بھی آ کر روزانہ مکہ مکرمہ کے اس پہاڑ پہ کھڑے ہوتے۔ عبد المطلب فرماتے میں نے دیکھا میرا پوتا ام ایمن کے ساتھ آ رہا ہے، اور مجھے اس کی اماں آمنہ نظر نہیں آ رہی۔ جب قریب پہنچا کہا میرے بچے کی پیشانی ایسی چمکی، اس سے ایسا نور نکلا جس سے مجھے راحت نصیب ہوئی۔ جب ام ایمن میرے پاس قریب پہنچی، میں نے کہا ام ایمن میرا بیٹا محمد ابن عبداللہ تو نے لایا، اس کی اماں کہاں؟ ام ایمن فرمانے لگی عبد المطلب سنیے جا، اس کا ابا عبداللہ پہلے چلا گیا تھا، اس کی اماں آمنہ بھی وہاں پہ چلی گئی ہے۔ عبد المطلب زاروں قطار رونے لگے، اور اپنے بیٹے محمد، اپنے پوتے محمد ابن عبداللہ کو اٹھا کر سینے کے ساتھ لگایا، اور سینے کے ساتھ لگا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف کیا، کہا رب العالمین تیری حکمت ہے، تیرے فیصلے تو بہتری جانتا ہے، اس کا ابا بھی چلا گیا، اماں بھی چلے گی، نہیں پتا زندگی کا کب تک میں زندہ ہوں، اور زندگی میرے ساتھ کتنی وفا کرتی ہے۔ اور کہا اللہ ایک اس کمزوری کے عالم میں، بڑھاپے کے عالم میں تو اسے فریاد کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں میرے محمد کے نام کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا، اللہ اس کے نام کو چمکانا۔ اور ابو طالب کو بلایا، 8 سال کی عمر ہوئی، دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اپنے بیٹوں میں سے ابو طالب کو بلایا، کہا بیٹے میرا منصب تجھے ملے گا، قریش کا میں سردار ہوں، لوگ تیری بڑی عزت کریں گے، سن میں اپنے دل کی راحت کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میرے بیٹے کو پالے گا وہ رب جس نے اس کو بھیجا ہوا ہے، اور ویسے اس کا بڑا خیال کرنا۔ ابو طالب نے بھی خدمت کا حق ادا کیا، لیکن ایمان نہیں لایا، ہاں نبی کے مشن کو نہیں اپنایا۔ خدمت تو کی نبی کی، لیکن خدمت کی، محبت کا حق ادا کیا، اپنے بچوں سے بڑھ کے خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا۔ ابو طالب کا آخری وقت ہے، امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابو طالب چچا جی میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، کل میں قیامت کے دن رب کو سفارش کر دوں گا۔ کہا میرے بیٹے میں آر کو پسند نہیں کرتا، میں نار کو پسند کرتا ہوں۔ کل لوگ تانا دیں گے یہ بھتیجا جو ہے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا، میں آر کو پسند نہیں کرتا، میں جہنم کی آگ کو تو پسند کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا جتنا بھی نبی کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہو، عملی طور پہ نبی کی زندگی کو نہ اپنائے انسان بچ نہیں سکتا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے، اس زندگی کو اپنائیں گے، کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔
اگر زبانی جمع خلق محبت کے دعوے دار ہوں گے، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا، چہرے نبی کے چہرے جیسے نہیں، لباس نبی کے لباس جیسا نہیں، طریقہ ہمارے نبی کے طریقے جیسا نہیں، جتنے بھی مرضی محبت کر، اگر ابو لہب اور ابو طالب نہیں بچ سکے، اور پھر ہم کہاں بھائی؟ وہ تو حضور کے حقیقی سکے چچا تھے۔ نبی کا جو طریقہ ہے اس کو کالے بلال، حبشہ کے کالے بلال نے اپنایا، حباب اور خبیب، زنیرہ اور سمیہ نے اپنایا، وہ غلام نبی کے غلامی میں آئے، کامیاب و کامران ہو گئے۔ وہ مکہ کے سردار، انہوں نے حضور کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزاری، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اس وجہ سے ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا، محمد کی غلامی کو صحیح معنوں میں اپنانا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔